بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے حضور، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، پہلے دن سے جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، یہ معاملہ اسٹڈیز کا نہیں ہے، یہ معاملہ اسائنمنٹ کا نہیں ہے، یہ معاملہ فیسوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ اٹینڈنس کا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ اور اب جو اسٹوڈنٹس نکل کر سامنے آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے اسائنمنٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اٹینڈنس شارٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے پریشر پڑ جاتا ہے اسٹوڈنٹس پر، اور اسٹوڈنٹ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اب اس کیس کا لاہور کی نجی یونیورسٹی آف لاہور میں پیر کے روز صبح 8:30 بجے ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا، 21 سال کی لڑکی، اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، اس کی طبیعت ابھی کیسی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے، یعنی سیکنڈ فلور سے چھلانگ لگانے سے پہلے جس لڑکے سے 27 منٹ تک بات کری تھی، اس لڑکے کے بارے میں پتا چل چکا ہے۔ اس لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے، نارک منڈی سے اس لڑکے کو حراست میں لیا ہے۔ اس لڑکے کا فاطمہ نامی اس لڑکی جس نے انتہائی قدم اٹھایا، اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، ان کے درمیان آپس میں کیا ریلیشن تھا، کیا بحث و مباحثہ، کیا بات چیت چل رہی تھی، اور اس لڑکی نے اس انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اس لڑکے کا فون نمبر جو ہے نا اپنے موبائل سے ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آج اس کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس کیس میں کچھ نئے انکشافات نکل کر سامنے آئے ہیں۔ میں تمام واقعات، تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا کام ہوتا ہے آپ کو خبر بتانا، خبر کی ڈیٹیلز بتانا، جو واقعات ہو رہے ہیں، کیونکہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ معاملہ اسائنمنٹ کا نہیں ہے یار۔ آپ بھی گزرے ہیں ان تمام چیزوں سے، میں بھی گزرا ہوں چیزوں سے۔ آپ نے بھی گریجویشن کی ہوگی، ماسٹرز کی ہوگی، میں نے بھی کی ہے، اور میں نے بھی اسائنمنٹس دیے ہیں، ہمارے بھی اٹینڈنس کا ایشو ہوتا تھا، ہمارے بھی 10 چیزوں کا ایشو ہوتا تھا، لیکن اس طرح کے واقعات رونما اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے 15-20 روز کے دوران۔ دوسرا واقعہ رونما اب یہ فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا، ذرا غور سے سنیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جناب، یہ 27 منٹ تک جس لڑکے سے بات کری تھی اس کا نام ہے احمد بلال، یہ نارک منڈی کا رہائشی ہے۔ 27 منٹ تک یہ اس سے بات کرتی رہی، آخری کال اس کی اسی کے ساتھ تھی۔ یہ اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اس کو پسند کرتی تھی، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ لڑکی نے اپنے گھر والوں کے سامنے تمام چیزیں رکھ دی کہ بھائی میں یہ بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تحقیقات میں چیزیں نکل کر آئی ہیں، جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں جو چیزیں نکل کر آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا کسی کے بارے میں کچھ غلط بات کرنا یا کسی کے بارے میں کچھ جو اسپیکولیشن چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے۔ یہ تحقیقات میں چیز نکل کر آئی اور اس کے بعد اس لڑکے کو حراست میں لیا گیا۔ اب ذرا غور سے سنیے، احمد بلال کے ساتھ، جو کہ نارک منڈی کا رہائشی ہے، اس کے ساتھ شاید پسند کا رشتہ ہوگا۔ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ بھائی لڑکی اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے، اپنے گھر والوں کو منائے اور اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے۔ اچھا، گھر والوں کے سامنے جب اس نے یہ مدعا رکھا، معاملہ رکھا، گھر والوں نے منع کر دیا، اس کی والدہ نے بھی منع کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب بیٹا، آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ یوزلی اسی طرح کا موقف والدین اپناتے ہیں کہ ابھی آپ کی 21 سال عمر ہے، ابھی آپ پڑھائی کیجئے، فارمیسی آپ پڑھ رہی ہیں۔ جو فارمیسی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو آگے جا کے اپنی زندگی میں ایک اچھی جاب کرنی ہوتی ہے، ورنہ لوگ ایم بی اے کر لیتے ہیں، بی اے کر لیتے ہیں، مطلب اگر صرف وقت گزاری کے لیے پڑھنا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر فارمیسی اگر کوئی لڑکی پڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنا کیریئر بنانا ہے، آگے جانا ہے۔ تو اس کے والدین نے کہا کہ بیٹا شادی کرنے کے بعد آپ کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سٹڈیز کو کنٹینیو نہ رکھ سکیں، ہو سکتا ہے گھر والوں کو وہ لڑکا پسند نہ ہو، شاید کوئی کام وام نہ کرتا ہو، دیگر معاملات تو بہت ساری چیزیں ہوں، ایک نہیں 1000 ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن گھر والوں نے اس کو منع کر دیا کہ بھائی آپ اس لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے کافی سمجھانے کی کوشش کی، معاملہ شاید سارٹ آؤٹ نہیں ہوا، لیکن جب یہ لڑکی نے قدم اٹھایا، اس سے پہلے اس کا فون خراب ہو چکا تھا اور اس کے بھائی نے اس کو نیا فون لا کے دیا تھا۔ اب نیا فون خراب ہونے کی وجہ سے لا کے دیا یا کچھ اور وجوہات تھیں، یہ بھی تحقیقات میں چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی۔ ان کے دونوں بھائیوں کا بیانات ابھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، میرے خیال سے ریکارڈ کر لیے گئے ہوں گے۔ اب جب یہ صبح تقریباً 7:58 پر 58 منٹ پر یہ یونیورسٹی آتی ہے اور یونیورسٹی آ کے پہلی کال کرتی ہے احمد بلال کو۔ یہ اپنے کسی سہیلی سے نہیں ملتی، دوست یاروں سے نہیں ملتی، کلاس میٹ سے نہیں ملتی، کلاس کے اندر نہیں جاتی، یہ مستقل 27 منٹ اس لڑکے سے بات کرتی رہتی ہے۔ اس بات چیت میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیونکہ ابھی تک اس کا موبائل جو ہے نا وہ پاسورڈ سے پروٹیکٹڈ ہے، پاسورڈ اس لڑکی کو پتا ہے۔ اب یہ لڑکی جب ہوش میں آئے گی، کیونکہ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے، اسٹل اس کی حالت تشویشناک ہے، ہوش میں نہیں آئی ہے۔ جب ہوش میں آئے گی تب اس کیس کی مزید چیزیں ایک ایک کر کے تمام چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی۔ لیکن
पुलिस ने जब CDR निकाली, अब मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर कह दिया था कि अगर फोन खुले ना खुले, CDR निकल आती है, व्हाट्सएप का डाटा पूरा निकल आता है, कोई मसले की बात नहीं होती भाई, हर चीज निकल कर आ जाती है। अगर आप तहकीकात कर रहे हो तो हर चीज आपको पता चल जाती है। इन्होंने जनाब डाटा निकाला, इस लड़के की लोकेशन ट्रेस की, इस लड़के की लोकेशन ट्रेस करने के बाद इस लड़के को हिरासत में ले लिया गया। अब हिरासत में क्यों लिया है, ये अपने अंदर एक अचंभे की बात है, हैरत अंगेज बात है, क्योंकि भाई इसने तो बात की थी ना उस लड़की से। आखिरी लड़की के घर वालों ने मना किया था इसके साथ शादी करने के लिए, क्योंकि इसने उकसाया तो नहीं होगा, ये मेरी अपनी राय है, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ बातचीत के दौरान, लेकिन कौन किसी को उकसाता है अपनी जिंदगी का खात्मा करने के लिए, कोई नहीं उकसाता ना। मेरा नहीं ख्याल कि इसने उकसाया होगा। हाँ, इससे बात हुई थी, इस वजह से इसको फिलहाल हिरासत में लिया है। इससे तफ्तीश की जाएगी कि भाई तुम्हारी लास्ट क्या बात हुई, क्या मामला, तो क्या चीज हुई। लेकिन यार ये लड़की, आप सोचिए, हमारा माशरा, हमारी नई नस्ल शादी से दिल बर्दाश्ता होके कि घर वालों ने पसंद की शादी करने से मना कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये गलत किया या सही किया, ये आप फैसला कीजिए, आपने बताना है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली बुनियाद पर बात करता हूं। मैं कभी जेनेरिक कोई जजमेंट नहीं देता, जेनेरिक कोई राय कायम नहीं करता। इंडिविजुअली बुनियाद पर बताइए, हो सकता है घर वालों को नहीं पसंद आया, लड़का नहीं अच्छा लगा, उसका काम अच्छा नहीं लगा, उसके घर वाले अच्छे नहीं लगे हों, लेकिन लड़की को ऑब्वियसली मोहब्बत हो गई है। ये जो उम्र होती है ना 18 से लेके 20-21 साल तक की, ये इंसान गफलत में भी पड़ जाता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये कोई यूनिवर्सिटी का मामला नहीं था, ये कोई स्टडीज का मामला नहीं था, ये कोई अटेंडेंस का मामला नहीं था, ये कोई फीसों का मामला नहीं था, ये कोई असाइनमेंट का मामला नहीं था, किसी भी चीज का मामला नहीं था। ये जो आपने स्टूडेंट्स को देखा है ना कि टीवी चैनल पर आके बात कर होते हैं कि जनाब देखें असाइनमेंट इतने ज्यादा होते हैं, हमारी अटेंडेंस, ओ भाई आपको अटेंडेंस लगाने के लिए वहां पर जाना पड़ता है ना, आपने असाइनमेंट करने हैं, आपने पढ़ना नहीं है, तो फिर आगे बढ़ना कैसे है। मतलब ये तो अजीब सी बात हो गई ना कि आपको जिस काम के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपके घर वालों ने करवाया है, अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं और वो काम का लोड ज्यादा है और उस लोड की वजह से आप शिकायत कर रहे हैं, तो भाई फिर आपको अपना इलाज कराना चाहिए, आपको किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। इतने सॉफ्ट, इतने नहीं होने चाहिए स्टूडेंट यार सॉफ्ट कि भाई असाइनमेंट से, अटेंडेंस से, जो स्टडीज है उससे घबराने लग जाए। अगर आप इससे घबराएंगे तो फिर इस यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के बाहर जो दुनिया है ना, उसमें तो आपका अपना गहरा दोस्त, आपका कुलीग, आपके साथ काम करने वाला, यहां तक कि आपका स्पाउस भी अगर आपका राइवल बन जाए एक ही ऑफिस के अंदर, तो वो भी 10 काम करेगा आपसे आगे बढ़ने के लिए। तो उस वक्त क्या करेंगे आप यार? ये बहुत ही बचकाना बात होती है। मैं इसको शदीद डिसलाइक करता हूं और डिस्करेज करता हूं जो लोग ये बात कहते हैं कि भाई हमारी स्टडीज इतनी ज्यादा हैं, हमारे ये मामला इतने ज्यादा हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन उससे फाइट करना, उससे लड़ना आपने है, ठीक है। रेस को छोड़ के भागने वाला भगोड़ा कहलाता है। रेस को कंपीट करने वाला, भले वो हारे या जीते, सेकंड नंबर पर आए, थर्ड नंबर पर आए, फोर्थ नंबर पर आए, ठीक है, रेस के अंदर आप रहेंगे, आप लोगों की रिस्पेक्ट ले जाएंगे, ठीक है। लोग आपको कहेंगे कि यार इसने अपनी जान लगाई, पूरी इसने जान लगाई, उसके बाद नहीं जीत सका, कोई मसले की बात नहीं है। बट अगर आप रेस छोड़ के भाग जाएंगे तो भाई उसको भगोड़ा कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन खैर, अब ये वाकया निकलकर सामने आया, इसकी डिटेल्स मजीद जो आएंगी, मेरी कोशिश होगी कि इस हवाले से जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक रखूं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।